ڈیولپمنٹ آیا ہے. شہر حیدرآباد بڑھتا گیا, پھیلتا گیا. قلی قطب شاہ نے جب حیدرآباد کی بنیاد رکھی تھی تو دعا کیا تھا کہ اے اللہ میرے شہر کو اتنا بڑا بنا, اتنا بڑا بنا کہ جتنے پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے حیدرآباد کو بڑھائے. تو آج حیدرآباد شہر ہر کسی کے لیے ایک ڈیسٹینیشن کا پوائنٹ ہے, اور ہر انویسٹرز بھی آنا چاہتا ہے حیدرآباد میں, جیسا کہ ایپل بھی آئے اور دوسرے بھی اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہے ہیں, مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے. حیدرآباد میں اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ کہ حیدرآباد کی خصوصیت ہے کہ حیدرآباد میں وہ محبت ہے. ان فضاؤں میں آنے والے کو ہم ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں. حیدرآباد کی خاصیت ہے کہ کوئی بھی زبان بولنے والا اپنے آپ کو شہر حیدرآباد میں اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبان کی پابندی ہے. یہاں پہ ہندی, اردو بھی بولی جاتی ہے, انگلش بھی بولی جاتی ہے, تیلگو بھی بولی جاتی ہے, اور حیدرآباد کا کوزین بھی مشہور ہے. حیدرآباد کی ہر چیز ہے, یہی کھینچتا ہے سب کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ساری دنیا میں اگر ہم ہائی ٹیک سٹی کی ترقی پر حکومت کا مبارکباد دیتے ہیں تو ہم یہ بھی ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ 20 برس میں ہائی ٹیک سٹی آج نیو یارک کی طرح دکھ رہا ہے, اور اس کو لوگ کہہ رہے بھی ہیں کہ ہندوستان کا نیو یارک ہے. لیکن میں یہاں کھڑے رہ کر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ 20 برس میں وہ نیو یارک بن گیا, لیکن 400 برس پرانا شہر جو ہے وہ آج بھی خستہ حال ہے. وہ آج بھی ترقی کے لیے تڑپ رہا ہے, پکار رہا ہے, چیخ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی توجہ دے اور مجھے بھی کوئی ہائی ٹیک سٹی کی طرح بنا دے. 400 برس پرانے شہر کو بس کر ہو گئے, لیکن آج بھی پرانے شہر کی گلیاں تنگ ہے, راستے تنگ ہے, ٹریفک کا معاملہ ہے. ہم کو یقین ہے کہ حکومت ضرور پرانے شہر کی ترقی پر بھی غور کرے گی. پرانے شہر میں بھی خوشحالی لانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سینٹر, یا میں یاد دلاؤں منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے ایوان میں اعلان کیا تھا میرے مطالبے پر کہ فارما سٹی آئے گا, ہائی ٹیک سٹی کا بھی ایک برانچ ہم شمشاباد ایئرپورٹ کے قریب یا مہیشورم کے ایریا میں لائیں گے, جس کے ذریعے اولڈ سٹی بھی ڈیولپ ہوگا, ترقی ہوگی. اور مجھے یاد ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پرانے شہر کو استنبول بناؤں گا. آج انتظار ہے ہم کو کہ پرانا شہر کب استنبول بنے گا. ہم کو انتظار ہے کہ پرانا شہر میں کب ترقی آئے گی. آج پرانے شہر میں چار مینار ہے, آج ہمارے پرانے شہر میں گولکنڈا فورٹ ہے, 7 ٹومز ہے, اور سب سے پہلی مسجد ہے, اور اس کے بعد میں ایک کالا تاج محل بنایا گیا تھا, وہ بھی ہے پرانے شہر میں. ٹورزم کے بھی بہت سے مقامات ہیں, لیکن آج وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کی ترقی کے لیے ایک 10,000 کروڑ کا اعلان کریے. اگر آپ اعلان کریں گے جس کے ذریعے روڈ وائڈننگ کو لینا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ 5-6 برس میں شہر حیدرآباد اور بالخصوص پرانے شہر میں بھی کافی روڈ وائڈننگز ہوئے ہیں. SRDP میں کافی فلائی اوورز بھی لیے گئے ہیں, اور سیوریج سسٹمز بھی جو نہیں تھا پرانے شہر میں وہ بھی آئے ہیں. اسٹرانگ واٹر ڈرینز کے بھی کام آئے ہیں, جیسے کہ ہمارے کاروان میں کانسٹیٹوئنسی میں حکومت نے 320 کروڑ کا ایک سیوریج اور اسٹرانگ واٹر ڈرین کا ایک پیکج کو منظور کیا. اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے کانسٹیٹوئنسی میں چندرائن گٹے میں بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب سے, KT راما راؤ صاحب سے ملاقات کر بلا گوڑا جو ایریا ہے میرے ایریا کا, وہاں پہ سیوریج لائنز نہیں ہیں, اس کے تعلق سے ہم نے مطالبہ کیا تو 310 کروڑ روپے کا اسٹیمیٹ آیا ہے, اور وعدہ کیا کہ ایڈمنسٹریٹو سینکشن دیں گے, آہستہ آہستہ وہ کام بھی ہوگا. میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا اس کے ساتھ کہ کئی مسائل ہیں. روڈ وائڈننگز 10 برس سے پرانے شہر میں ویسی ہیں. آنریبل اسپیکر صاحب, 2 ایشوز جو میں 20 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں, مجھے یاد آتے ہیں. آج جو راجیہ سبھا کے ممبر ہیں جناب سریش ریڈی صاحب, وہ آپ کی کرسی پر آندھرا پردیش اسمبلی میں اسپیکر تھے.
تو میں نے ان سے بڑے ہی تڑپتے ہوئے انداز میں زوردار آواز میں کہا تھا کہ اسپیکر صاحب آپ ہمارے ریسکیو کو آئیے, چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریے. چار مینار آج اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ختم ہو جائے گا, پولیشن سے خطرے میں ہیں. تو اس وقت کے اسپیکر صاحب نے, سریش ریڈی صاحب نے کہا اکبر صاحب آپ کے اس کے مطالبے پر میں منسٹر صاحب کو کہوں گا. منسٹر صاحب نے, اس وقت کے منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ ہم چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ بنائیں گے, چار مینار کو بچائیں گے. اور سریش ریڈی صاحب نے کہا کہ آج تو آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا, لیکن آج بھی چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. ایک وقت کا مسئلہ ہوتا ہے جو میں بار بار اٹھاتا ہوں, دوسرا چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ کی کمپلیشن. لیکن آج اتنے برس کے باوجود بھی چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. پتھر گٹی اتنا خوبصورت, سر آئی ہیو ٹریولڈ آل اکراس دا ورلڈ سر. اٹلی گیا ہوں, یورپ گیا ہوں, امریکہ, ساؤتھ آف امریکہ, ایوری ویئر, افریقہ آلسو. سر جو بھی پرانا شہر ہوتا ہے, جس بھی شہر کا پرانا شہر ہوتا ہے, وہ ان کا سب سے بڑا ہیرا ہوتا ہے, ایک جویل ہوتا ہے. اس کو خوبصورت بناتے ہیں, اس کے ہیریٹیج کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کے آرکیٹیکچر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن آج آپ بتائیے کہ ہمارا ہیریٹیج, ہمارا آرکیٹیکچر پروٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کے ٹی راما راؤ صاحب کو مبارکباد دوں کہ بار بار میں نے مطالبہ کیا تھا موزم جائی مارکیٹ کو بچانے کے لیے, موزم جائی مارکیٹ کو رینویٹ کرنے کے لیے, ہیریٹیج کو بچانے کے لیے, اور بہت اچھا کام ہوا. اور موزم جائی مارکیٹ آج اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے, اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پتھر گٹی, نئے پل سے لے کر پتھر گٹی, اور پتھر گٹی سے لے کے گلزار ہاؤس, گلزار ہاؤس سے لے کے چار مینار, یہ سٹریچ اتنا خوبصورت ہے. کبھی وقت نکال کر جا کر دیکھیے کہ وہ پورا سٹریچ has a beautiful arches, stone arches. میں گڑبڑ کرنے کے بعد, sir, in this house, when in Andhra Pradesh Assembly, I had raised this issue. Then the then government had given instructions to clean those arches. The arches were cleansed and the beauty had come out. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرچز کو چھپانے کے لیے جو جیسا بورڈ ڈالنا چاہتا ہے وہ بورڈ ڈال دیتا ہے. ایک پرٹیکولر سائز آف بورڈ اینڈ نیم کا ایک آرڈر اور جیو بھی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. کروڑوں روپیہ خرچ کر کر وہ آرچز کو ریوائیو کرے, لیکن آج وہ نہیں ہو رہا ہے. جب اس کے ساتھ ساتھ میں موزم جائی مارکیٹ کی بات کرتا ہوں تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ کے ٹی راما راؤ صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پرانے شہر میں بھی سکندرآباد کلاک ٹاور کی طرح ایک کلاک ٹاور ہے, پرانے شہر میں بھی کلاک ٹاور ہے. اور پرنسپل سیکرٹری صاحب کو لے کے جا کر ہم نے دورہ کیا تھا میونسپل ایڈمنسٹریشن کے. اس کے بعد میں پرانے شہر کے اس کلاک ٹاور کو ریپیئر کیا گیا, بنایا گیا, اور آج وہ خوبصورت دکھ رہا ہے. اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کلاک ٹاور کے پیچھے چوک کی مارکیٹ ہے جو مرغی مارکیٹ سے مشہور ہے. آنریبل اسپیکر صاحب, چھوٹا سا ایک, میں کہوں گا کہ 300 اسکوائر یارڈز یا میکسیمم 500 اسکوائر یارڈز, لیس دین 500 اسکوائر یارڈز پہ ایک 1 سٹوری ایک پرانی بلڈنگ ہے جو کبھی بھی گر سکتی ہے. اور ہم نے کہا کہ یہاں پر آپ ایک مارکیٹ بنائیے 4 لیولز کی. ٹورسٹ آتے ہیں خلوت پیلس کو دیکھنے, ٹورسٹ آتے ہیں چار مینار کو دیکھنے, ٹورسٹ آتے ہیں لاڑ بازار میں ایک اینٹیک کی مارکیٹ بنائیے, اور آپ وہ سٹرکچر کو توڑ دیجئے. تو آپ غور کریے صاحب, آپ غور کریے اسپیکر صاحب, بڑی بڑی عمارتیں ہیریٹیج میں نہیں آتی. عثمانیہ ہیریٹیج نہیں, ارم منزل ہیریٹیج نہیں, چھوٹی سی 300 گز کی عمارت پانی ٹپک رہا ہے, آدھا گر گیا ہے, نہیں بنا رہے. ریزن واٹ؟ نو, اٹ از اے ہیریٹیج اسٹرکچر. It is in a dilapidated condition. سر آپ اس کو توڑ کر بنائیے, ایک مارکیٹ بن سکتی ہے, اور وہ اطراف کے لوگوں کو دیجئے. پارکنگ لاٹ, خلوت پارکنگ لاٹ, PPP پروگرام میں لیں گے بولے, پبلک پارٹنرشپ میں. سر nobody is coming forward to take up that parking lot. سر چار مینار کے پاس خلوت کے پارکنگ لاٹ, لیکن وہ پارکنگ لاٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے.
میں جاننا چاہتا ہوں کہ کب کیا جائے گا؟ اگر کوئی فارورڈ نہیں آ رہا ہے تو جی ایچ ایم سی کیوں نہیں بناتی اس کو؟ پارکنگ لاٹ ویسی ہے سر. thousands of tourists sir before this lockdown in a single day more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace sir and Golconda Fort. تو سر اگر ہم ہمارے ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کریں گے, ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے سر. سر I had requested time and again to take up this work. Sir, for the Charminar, successful implementation of Charminar pedestrianization project, we need to rehabilitate. وہ جو چھوٹے بنڈیاں والے ڈبے والے پتھر گٹی سے لے کر چارمینار تک ہیں ان کو سر it is not just the historical monument there, it is also an economic center of old city sir. کئی خاندان پلتے ہیں چارمینار میں بنڈیاں لگا کر ڈبے لگا کر, کئی گھر پلتے ہیں. اگر چارمینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے نام پر ہم ان کو صاف کر دیں گے تو کئی گھر بھوک میں مبتلا ہو جائیں گے, پریشانی میں. تو ہم نے پروپوزل دیا, ساتھ میں جا کر اروند صاحب بھی ساتھ میں تھے, منسٹر صاحب تھے, ہم نے جا کر نئے پل کے پاس 2 برجز بنانے کا پروپوزل بنایا, کنسلٹنٹس کو دیا, جیو بھی نکالا کہ وہاں جتنے بنڈیاں ڈبے والے ہیں سالار جنگ میوزیم کے پاس نئے پل پر 2 برجز ڈال کر ان کو وہاں پر اپنی روزی روٹی کا کام کرنے کی اجازت دیں گے. سر آج تک جیو نکلا لیکن سنگ بنیاد نہیں, کام کا آغاز نہیں. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا سر آپ کو کہ لاڑ بازار سر جو بھی آتے ہیں سر, پریزیڈنٹ آف امریکہ آئے تھے یا جو بھی کنٹری کے بڑے سربراہ آتے ہیں حیدرآباد کو تو وہ لاڑ بازار ضرور جاتے ہیں. سر لاڑ بازار کا کیا حال ہے؟ سر میں شکریہ ادا کرتا ہوں منسٹر صاحب کا کہ میں نے کہا کہ پنجاب جا کر چنڈی گڑھ جا کر دیکھتے ہیں سنہری گرودوارا کو کس طریقے سے اچھا بنایا گیا, اور ایک ڈیلیگیشن جا کر وہاں پر دیکھا کہ کس طریقے سے فساد لگایا گیا اور کس طریقے سے بیوٹیفائی کیا گیا وہ چنڈی گڑھ کے ایریے کو, اور اس کی منظوری دی گئی. لیکن آج بھی لاڑ بازار ویسے کا ویسا ہی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا لاڑ بازار. سر اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایچ ایم سی میں اگر یہ ترقی آئی ہے, حیدرآباد کا اگر نام ہوا ہے اور حیدرآباد میں ترقی آئی ہے تو اس چیز کو نہ بھلائیں کوئی کہ اس ترقی میں مجلس اتحاد المسلمین بھی ٹی آر ایس کے ساتھ ہے, کیونکہ ٹی آر ایس اور مجلس گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو چلاتی ہے آپس میں مل کر. ہم بھی ہیں آپ کے ساتھ. ہم جب آپ کے کامیابی پر خوشی مناتے ہیں, جب حیدرآباد کو نام آتا ہے تو ہم بھی مسرت کا اظہار کرتے ہیں. ہائی ٹیک سٹی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہوتے ہیں. حیدرآباد کا نام دنیا کے نقشے پر آنے پر ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے, فخر محسوس کرتے ہیں. تو پرانے شہر کے اس حال کو دیکھ کر ہم کو شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے, ہم کو افسوس بھی ہوتا ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, اکبر صاحب آپ جب اسمبلی میں گئے تو آپ کی عمر 26-27 برس تھی, لیکن آج آپ 50 کے قریب آ رہے ہیں, آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں, آپ کی داڑھی سفید ہو رہی ہے, لیکن پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے. ہر حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی, سوتیلا رویہ اپنایا ہمارے ساتھ, لیکن ہم کو امید و توقع آپ سے ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر توجہ دیں گے, روڈ وائنڈنگ کو لیں گے. کئی روڈ وائنڈنگ اب ایسی پڑے ہوئے ہیں, کیوں نہیں لیتے روڈ وائنڈنگ کو؟ کیوں فلائی اوورز کا کام منظوری دی گئی, فلک نما برج 3 سال ہوئے منظوری ہو کر آج تک شروع نہیں ہوا. چندرائن گڈا فلائی اوور ایکسٹینشن کئی سال ہوئے نہیں ہوا. ہاں ایس آر ڈی پی میں بہادر پورے کا فلائی اوور کا کام ہوا, اویسی ہاسپٹل کے فلائی اوور کا ہوا, ملک پیٹ سے اویسی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد ہوا, وہ بھی کام ہوا. لیکن یہ کام ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے شکریہ کرتے ہیں. لیکن جو کام نہیں ہوئے ہیں وہ کب ہوں گے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مسلسل ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. اور میٹرو ٹرین کے بارے میں کہوں گا کہ بار بار ہمارا مطالبہ رہا کہ پرانے شہر میں میٹرو ٹرین کو لانا چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے کہا
KT रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में? अगर सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई। मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की। वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा, अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन। वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए। माइटास जो सत्यम था, माइटास को दिया गया था। सत्यम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया, उसके बाद LNT को दिया गया। मेरे मुतालबे पर, मेरे लड़ने पर आया मेट्रो, लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है। आप बताइए सर, न सिर्फ ये कृष्णा वाटर्स फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज अगर हैदराबाद में है तो मैं समझता हूं कि वंस अगेन आई वुड रिमेंबर जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए हु यूज्ड टू फाइट विद मी। हम दोनों लोग लड़ते थे, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना। जनार्दन रेड्डी यूज्ड टू गो अगेंस्ट हिज पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट। गोदावरी वाटर्स, शशिधर रेड्डी साहब, ही वाज एन एमएलए देन, ही वाज विद मी, वी फॉट फॉर द गोदावरी वाटर्स। बट सर, पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं। माफ करना स्पीकर साहब, पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता। एक दिन में एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता, उसके बाद के दिन को आता है, और बास जगह पे तो 5-5 दिन नहीं आता है। सेकेंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे। सर, तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई तो तेलंगाना बन गया। पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो अब हम बोलें तो किसको बोलें? किसको बोलें बताइए? पानी नहीं आ रहा। सर, पूरा पानी कृष्णा का जो जाता है सर, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, IS सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया, सैनिक पूरी तक लेकर गया। खैर, मुझे एतराज नहीं है, पानी है, सबको पिलाना है, हमारे ही शहर के लोग हैं, जरूर पिलाना चाहिए, पानी है। लेकिन सर आप बताइए, अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए, हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा, लेवल्स कम हो गए। हाफिज बाबा नगर, बालापुर रिजर्वायर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेवल्स कम हो गए, बल्लागुड़े में है लेवल्स कम हो गए, और फिर नूरका बाजार में टाकी है, लेवल्स कम हो गए, मुगलपुरे में है, मिरालम फिल्टर है, लेवल्स कम हो गए, अलीआबाद रिजर्वायर लेवल्स नहीं। सर आप दीजिए, पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, देना भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा आएगा, लोग कैसे आएंगे? लेकिन हमारा भी ख्याल करिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन बातों पे गौर करिए। पुराने शहर में कचरों का अंबार है, लगा हुआ है, कई दिन तक कचरा नहीं उठता है। सर, रोड हैज बीन वाइडन फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा, रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंबे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। क्या हम नहीं बताए? क्या हम नहीं बोले? रोड वाइडनिंग हो गई, शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग, क्योंकि वो खंबे वैसी है। कब हटेंगे वो? ये ऐसी चीजें हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस वी फील and we face lot of embarrassment facing our people, sir. So through you I request the government to please come for our rescue. Please come for our rescue. Please see that these issues are attended. अगर ये नहीं होगा तो फिर आप और हम जो फख्र लेते हैं कि शहर हैदराबाद को हमने आगे बढ़ाया, हम दोनों ने मिलकर काम करके हैदराबाद की शक्ल बदली है, तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे, उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया। सर, उसके साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा, सर हैदराबाद की पहचान अगर गोलकुंडा फोर्ट है, चार मीनार है,
تو حیدرآباد کی پہچان عثمان ساگر و حمایت ساگر ہے. کالیشورم پروجیکٹ کے لیے میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت بڑا پروجیکٹ ہے, غیر معمولی کام ہے, بہت بڑا کام ہے. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ چیولہ پرنہیتا پروجیکٹ کے لیے کھڑے رہ کر ایڈجرمنٹ موشن دے کر اسمبلی کو نہیں چلنے دینے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. جب کرن کمار ریڈی چیف منسٹر تھے, ہم نے کہا تھا کہ چیولہ پرنہیتا پروجیکٹ کو لانا چاہیے. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.